میرا خیال ہے کہ جو نواز شریف کے بیانیے کا اصل مقصد یہی تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ونڈو کھولی جائے اور کہیں نہ کہیں اس بیانیے کا جو اثر ہے وہ ڈیفینیٹلی ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی بیانیے کا ہے کہ بات چیت کے راستے دونوں طرف سے کھل رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے نثار عباسی صاحب کی یہ خبر تھی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ کوئی بات چیت ہو. دوسری طرف سے اب مریم نے بھی کہا ہے اور بلاول تو پہلے ہی بات چیت کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو جتنے بھی بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ سارے ہی بات چیت کرنے پر آمادہ ہیں. لیکن ولایت صاحب، مریم صاحبہ نے ایک شرط بھی رکھی ہے، کہتی ہیں جو موجودہ حکومت ہے اس کو گھر جانا ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ جب نواز شریف کا بیانیہ آیا تو آپ غور کریں کہ اس بیانیے میں ٹارگٹ جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ تھی اور انہوں نے نواز شریف کے بیانیے میں حکومت کو انہوں نے اگنور کیا تھا. لیکن میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا اور میرا تجزیہ یہی ہے آج جانا کہ اصل میں تو وہ ٹارگٹ حکومت کو ہی کرنا چاہتے ہیں لیکن مخاطب اسٹیبلشمنٹ کو کر رہے ہیں کیونکہ حکومت کا خاتمہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اگر وہ ڈائیلاگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ حکومت جو ہے وہ کمزور ہو یا حکومت چلی جائے. تو وہی بات ریپیٹ کی ہے مریم نواز صاحبہ نے کہ جس میں ان کا سیاسی انٹرسٹ ہے. جی اچھا، یہ جو کنڈیشن رکھی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ کنڈیشن صرف اس لیے رکھی گئی ہے کہ حکومت کو جانا ہوگا کہ کوئی کوشن رکھا جائے پیچھے ہٹنے کے لیے؟ کیونکہ جب مذاکرات کے لیے آتے ہیں تو مطالبات کو بڑھ چڑھ کے بتایا جاتا ہے تاکہ پیچھے ہٹنے کے لیے کوشن ہو. یہی اسی طرح ہے؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ بنیادی بات آپ سارے پی ڈی ایم کے بیانیے میں بھی دیکھیں اور نواز شریف کے بھی بیانیے میں بھی دیکھیں تو انہیں گلہ یہ ہے کہ سلیکٹرز جو ہیں انہوں نے ایک گورنمنٹ سلیکٹ کی ہے. تو ظاہر ہے اگر سلیکٹڈ نکل جائے گا تو سلیکٹر کا گناہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے بات ایک ہی ہے کہ اس کو کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں لیکن سارا نزلہ جب بھی مذاکرات ہوں گے یا بڑے سٹیک ہولڈرز آپس میں ملیں گے یا بات چیت کریں گے تو اس وقت نزلہ جو گرے گا وہ تحریک انصاف پہ ہی گزرے گا. آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو کی بات کے بعد جو کورٹ آف انکوائری ہوئی تو اس سے بھی جو ڈیمیج ہوا یا جس کا سیاسی نقصان ہوا وہ تو تحریک انصاف کے بیانیے کا ہی ہوا. لیکن ولایت صاحب پہلے ممکن کس طرح ہوگا عملی طور پر؟ کیا ان ہاؤس تبدیلی یا پھر کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے گا؟ پہلی تو بات یہ ہے نا کہ ڈائیلاگ ہو، نیشنل ڈائیلاگ ہو کہ اگلے الیکشن کیسے ہونے ہیں، اس میں اداروں کا کیا رول ہوگا، اس میں کس طرح سے باقی چیزوں کا رول ہوگا. پھر یہ اگلی باتیں آتی ہیں. ابھی تو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہی نہیں ہے، ابھی تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے. ابھی تو یہ پہلا سٹیپ ہوا ہے جو کورٹ آف انکوائری ہے جس میں اپوزیشن کی 2.5 سال بعد پہلی دفعہ بات سنی گئی ہے. نہیں سہیل صاحب، لیکن یہ کہیے گا کہ یہ جو سارے معاملات ہیں، تمام معاملات حکومت کو لے کر، گورنمنٹ بنانا، اپوزیشن، پی ٹی آئی، یہ سارے معاملات تو سیاسی ہیں. تو اب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی گنجائش اور بات ہوگی کن ان معاملات پہ بات ہوگی تو پھر تو یہ معاملہ گھوم پھر کے وہیں آ گیا کہ ان معاملات پہ بات ہوگی، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ایک حکومت جائے گی، دوسری آ جائے گی. تو یہ تو بات پھر بنی نہیں کوئی. نہیں، دیکھیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے آپ اس کو نکال کے کوئی مذاکرات کر نہیں سکتے. پاکستان میں آپ سچ کہیں، جھوٹ کہیں، مانے نہ مانے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے اور وہ رول جو ہے اس کو آپ سیاست سے مکمل طور پر نکال نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ کہ نون لیگ نے پریشر بلڈ کرنے کے لیے صرف یہ جو بیانیہ ابھی تک لے کے چل رہے ہیں یہ لے کے چلے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی پریشر بلڈ ہونے کے بعد ہی ان کو جو فائدہ ہے وہ ہوا ہے. اچھا، یہ تھوڑا سا بتائیے گا، جب مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ ڈائیلاگ ہوگا اور عوام کے سامنے ہوگا تو کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا اور کس طرح سے تمام سٹیک ہولڈرز ایک جگہ پر آ کر بیٹھیں گے؟ اس کے مختلف طریقہ کار ہیں، موڈز ہیں. مثلا ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ بار جو ہے وہ کوئی ڈائیلاگ کا اہتمام کرے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ادارہ آگے بڑھے، قومی اسمبلی میں ہو سکتا ہے، سینٹ میں ہو سکتا ہے، اسپیکر کروا سکتے ہیں اور غیر جانبدار بہت سارے ادارے ہیں، الیکٹڈ ادارے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. تو وہ تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے. سہیل صاحب، یہ جو خصوصاً فواد چودھری صاحب نے بھی بات کی ہے، مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں لیکن حکومت کو گھر جانا ہوگا. تھوڑا سا یہ بتائیں آپ کی دانست میں یہ کیسے ممکن ہوگا؟
देखिए पॉलिटिक्स जो है ना, ये तो आर्ट ऑफ पॉसिबल होता है। देखिए वो जाहिर है कोई अभी फिलहाल तो कोई हुकूमत के जाने की कोई बात नहीं हो रही। वो तो ये कह रही हैं कि अगर जाहिर है अगला कोई जो सेटअप है उसके बारे में मुज़ाकरात हों या इस सेटअप के रुखसती के बारे में बात होगी तो फिर हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। मुज़ाकरात ये बड़ी वैसे भी एट द सेम टाइम दिलचस्प सूरत हाल नहीं है कि आप देखें जो बयानिया रहा, यानी आप ये तो वही बात हो गई, इस केस को हटा लें कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं और इल्ज़ाम भी बहुत ही सख्त हो और आप फिर उसी से मुज़ाकरात करें, तो क्या मतलब जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं पहले वो एक्सेप्ट करे अपनी गलती, तो इसी तरह मुज़ाकरात हो सकते हैं। सुहेल साहब ये तो एक बड़ी अजीब स्ट्रेंज सी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अजीब बात है। दुनिया भर में मसलन बरतानिया के ऊपर जब हुकूमत बरतानिया थी तो उस पर इल्जाम भी लगता था कांग्रेस के मुज़ाकरात भी होते थे, मुस्लिम लीग के मुज़ाकरात भी होते थे, जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ पीपल्स पार्टी इल्जाम भी लगाती थी और बेनज़ीर भुट्टो की वापसी के इंतजामात पर डायलॉग भी करती थी। और इलेक्शन के जो 88 के हैं वो उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। अच्छा एक और चीज सुहेल साहब बताइएगा कि इस बयानिए का, यानी जो बयानिया नून लीग ने दिया और जलसों में जो मियां नवाज शरीफ ने बयानिया दिया, आप समझते हैं कि सियासी थोड़ा सा इसका सियासी फायदा हुआ जिसकी वजह से अब टेबल टॉक हो सकती है, या फिर आप समझते हैं कि उस नहज पर नहीं लेके जाना चाहिए था, अब वापस आना मुश्किल हो गया कदरे अगर देखा जाए उस सूरत हाल से? देखिए सवाल यह है कि एंड रिजल्ट क्या हो। एंड रिजल्ट यह है कि जब ये बयानिया नहीं था उस वक्त स्टेटस को था, आज स्टेटस को से मामला चल के एक गुफ्तो शनीद तक आ गया, डायलॉग तक आ गया। तो इसका मतलब है कि वो जो बयानिया था, वो जो बयान थे मियां नवाज शरीफ के, उन्होंने फैसिलिटेट किया है टूवर्ड्स ए डायलॉग। कम अज कम वो सिचुएशन तो बनी है जिसमें डायलॉग हो। पहले तो कोई डायलॉग की बात नहीं हो रही थी, मासवाए इसके के नून लीग का एहतसाब हो रहा था, पीपल्स पार्टी का एहतसाब हो रहा था, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही थी। अब अपोजिशन की बात भी सुनी जा रही है और अब उसके लिए डायलॉग के लिए भी तैयार है। तो जाहिर है फिर उस बयानिए को आप सामने रखेंगे तो उसका फायदा हुआ, सियासी फायदा हुआ। अच्छा सुहेल साहब, लेकिन जिस तरह से नेम कॉलिंग हुई तो क्या आप समझते हैं बहुत बैड ब्लड हो गया दरमियान में, या फिर अभी भी कुछ गुंजाइश निकल सकती है जिस तरह से बातें हो रही हैं? मेरा ख्याल है गुंजाइश निकलेगी। हम सबका, पूरे मुल्क का फायदा ये है कि गुफ्तो शनीद हो, डायलॉग हो, अगले जो भी हमारा इलेक्शन होना है उसके बारे में मुज़ाकरात हो, लेजिस्लेशन के बारे में मुज़ाकरात हो और हुकूमत भी चले। मैं तो ये समझता हूँ एज ए डेमोक्रेट कि इस हुकूमत को भी अपना टाइम पूरा करना चाहिए। हाँ, अगर कोई तब्दीली आनी है तो पार्लिमानी तरीके से आए, जमहूरी तरीके से आए, और जाहिर है उसका रास्ता तो हर वक्त खुला। अच्छा सुहेल साहब एक और चीज कहिएगा, ये जो सॉफ्ट थोड़ा सा अभी मौक़िफ़ सामने आया है, इसकी वजह पीपल्स पार्टी तो नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ बिलावल भुट्टो जरदारी का रहा है, बड़ा उन्होंने कहा जा रहा है रीजनेबल बात भी की उन्होंने और अप्रिशिएट भी किया वो रिपोर्ट के मामलात में ये वो, तो क्या मुस्लिम लीग नून भी उसी रास्ते पर चलने पर मजबूर सी हो गई है क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी साथ लेकर चलना है, या फिर वो एक दूसरे में भी रेस चल रही है दोनों जमातों में? मेरा ख्याल है कि आपकी ये राय दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि कम अज कम जो पीपल्स पार्टी है उसने एक दरमियानी रास्ता जो है वो अपनाया था, और दरमियानी रास्ता अपनाने का मतलब ये था कि उन्होंने डायलॉग के दरवाजे भी खुले और पीडीएम के साथ अपनी एक्टिविटी भी जारी रखी। मेरा ख्याल है कि मरियम को भी यही, अभी उनकी मुलाकात भी हुई है बिलावल से कल ही, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये बयानिया जो है उसमें कुछ चीजें एक्सेप्ट कर ली हैं कि आप डायलॉग भी करें और साथ ही साथ अपोजिशन भी करें। अच्छा सुहेल साहब, इसी इंटरव्यू के दौरान जो कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर से मुतल्लिक रिपोर्ट आई है, मरियम ने उससे मुतल्लिक बड़े खुल के तहफ्फुज़ात का इजहार किया, यहाँ तक कहा है कि जी वही जो नवाज शरीफ ने कहा था चंद जूनियर अफसरान को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है, ये गलत बात है। तो फिर इस माहौल में किस तरह से देखते हैं आप इस सारी डेवलपमेंट को? देखिए कई साइड पे कई इश्यूज चल रहे होते हैं। मेजर इशू तो ये है कि क्या गवर्नमेंट और अपोजिशन और क्या एस्टेब्लिशमेंट में कोई डायलॉग होगा, क्या इनके दरमियान डेडलॉक है या डेडलॉक खत्म होगा, पहला इशू ये है। फिर सानवी इश्यूज हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, फिर इलेक्शन जलसे हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट जो डेडलॉक टूटा है कि दोनों तरफ से अब ये बात आ रही है कि कोई मुज़ाकरात होने चाहिए, कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना चाहिए। जी अच्छा, एक और बात उन्होंने की कि उनके लोगों से एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ते किए
بات کرنے کے لیے یقیناً کیے ہوں گے, لیکن براہ راست ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو آپ اس پر کچھ کہیے کہ کیا رابطے اس طرح کے ان کے لوگوں سے چل رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے؟ کہ ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کے پالیٹیشین سے رابطے رہتے ہیں اور پالیٹیشینز کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے رہتے ہیں. اس بات کی کوئی ڈینائل نہیں ہو سکتی. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو لاہور اور گجرانوالہ کا جلسہ تھا, اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے کنوے کیا تھا مریم صاحبہ کو اور ان کے ساتھیوں کو کہ ہم کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے, اور واقعی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. جو بھی ڈالی گئی رکاوٹ یا جتنی رکاوٹیں تھیں وہ حکومت کی طرف سے ڈالی گئی تھی. تو اس لیے ڈائلاگ تو جاری رہتا ہے. اور پھر جب یہ معاملہ ہوا گجرانوالہ میں جو میاں نواز شریف کی تقریر ہوئی, اس کے بعد تھوڑے تعلقات میں کشیدگی آئی, اور لیکن پھر میرا خیال ہے کہ دوبارہ سے ڈائلاگ شروع ہوا. پھر جو 5 ایک لوگ ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ تو کافی سافٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈائلاگ کا راستہ اپنانا چاہیے, اور میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ ضرورت سے زیادہ سخت ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.